غزہ میں صہیونی درندگی، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید، 644 زخمی، امداد کے منتظر 52 افراد بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 61,000 سے تجاوز کر گئی۔ فاقہ کشی سے ایک بچے سمیت مزید 8 فلسطینی چل بسے، تعداد 188 ہو گئی۔ غزہ میں یومیہ 28 بچے زندگی کی بازی ہارنے لگے۔ 5 سال سے کم عمر 3,20,000 بچوں کو موت کا سامنا۔ اسرائیلی میڈیا نے نتن یاہو کے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑی تو میزائلوں کی بارش کر دیں گے۔ اسرائیل کو جو سیکیورٹی 8 ماہ سے حاصل تھی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں کوئی بھی لبنان سے اس کی خود مختار قوت اور سیاسی حیثیت نہیں چھین سکتا۔ حزب اللہ کسی صورت ہتھیار نہیں رکھے گی۔ اگر ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں تو بھی اسرائیل حملے بند نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کا آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ امریکی صدر کی بھارت پر پھر ٹیرف میں اضافے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ بھارت کے 25% ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات فروری میں کروانے کا اعلان۔ شیخ حسینہ واجد کی معزولی کا 1 سال مکمل۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا قوم سے خطاب میں انتخابات کے بعد مستعفی ہونے کا بھی اعلان۔ پاکستانی زائرین کے لیے سڑک سے ایران داخل ہونے پر پابندی کے خلاف آج کراچی تا رمضان احتجاجی مارچ اور ایران بارڈر جانے کا اعلان۔ چہلم میں امام حسین پر کربلا جانے والے ملک بھر کے قافلے کراچی پہنچنا شروع ہو گئے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں زائرین کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کی اجازت دے دی۔ کہا گوادر کے قریب والا رمضان بارڈر بہت بڑا رسک ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں موسمیاتی تبدیلی کا بھیانک نظارہ۔ کلاؤڈ برسٹ سے برساتی نالہ دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں تبدیل۔ پانی اپنے ساتھ مٹی کے تودے بھی لایا جس نے پورا گاؤں تباہ کر دیا۔ اب تک 5 افراد کے ہلاک اور متعدد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری۔ اگلے ہفتے کے لیے ممکنہ موسمی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بالائی و وسطی علاقوں میں آج سے 8 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج نچلے درجے کا بہاؤ ہوگا۔ گلگت چترال روڈ 2000 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا۔ مقامی حکومت 5 روز بعد بھی روڈ کھولنے میں ناکام۔ روڈ کی عدم بحالی سے بین الصوبائی زمینی رابطہ منقطع۔ 5 روز قبل مقام پر سیلابی رلا آنے سے بھاری پتھر اور ملبہ دریا میں جمع ہو گیا تھا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضیٰ اقبال، جنید افضل شاہی کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان کو 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل ہونے والے ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دی گئیں۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ بغیر رخصت غیر حاضری، شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا عندیہ۔ نوشین افتخار نے شیخ وقاص کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کی۔ نوشین افتخار کے مطابق شیخ وقاص مسلسل 40 دن سے ایوان سے غیر حاضر ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا رکن قومی اسمبلی 40 دن تک غیر حاضر ہو تو اسپیکر ایوان کے نوٹس میں جاتا ہے۔ آرٹیکل 64 کے تحت ایسے رکن کی نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ NA-175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی معطل۔
لاہور ہائی کورٹ نے سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی درخواست پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل کر دیا۔ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندہ منتخب ایوان کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا، اس لیے کہ آپ کو وہ نو کانفیڈنس موشن سے جان چھڑانا تھی۔ ہم پہلے بھی تیار تھے، وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن سر ماحول کی اس گرمی میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے۔ حکومت کی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بتائیں کہ 26ویں ترمیم کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ماحول گرم کرنے اور کاغذ پھاڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات کرنے سے ہی حل ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے عدالتوں سے ہونے والی پارلیمان کی بے توقیری کو روکا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے فائنینشیل ریکارڈ اور ادائیگیوں کی فائلز کی ریکوری کے لیے چھاپا۔ ایف آئی اے کی کارروائی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف بے ضابطگیوں کی تحقیقات سے منسلک چھپائی گئی دستاویزات نجی فلاحی اسپتال کی عمارت سے برآمد۔ چھاپے کے دوران نیب ٹیم نے چھاپے گئے کمپیوٹر سرورز، ڈیجیٹل شواہد اور ڈیٹا بھی برآمد کروا لیا۔ تمام ریکارڈ ایک گیسٹ روم میں چھپایا گیا تھا اور اسپتال کی ایمبولینس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ رات گئے کراچی میں فائرنگ کے واقعات مزید، ایک شہری جاں بحق، ایک زخمی۔ ادھر کراچی کی حیدرآباد کالونی میں بیٹے کی فائرنگ سے باپ اور بھائی ہلاک، بھابھی زخمی۔ جمشید کوارٹرز پولیس کے مطابق شہری نے فائرنگ کر کے والد اور بھابھی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے فرار کی کوشش کے دوران بھی فائرنگ کی۔ ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اور پارلیمنٹ میں کاکروچ کا راج، ارکان پارلیمنٹ کے کھانے سے کاکروچ نکل آئے۔ قومی اسمبلی لاؤنج میں رکھے کھانوں میں کاکروچز کا مٹر گشت۔ ارکان قومی اسمبلی کے لیے لگائے گئے بفے میں بھی کاکروچوں کا حملہ، روٹیوں میں بھی کاکروچ گھومتے رہے۔